بھائی ہم یہ سارے ہماری نوکری ہے، شعبہ ہمارا ہے اور سونے والے ہمارا یہ شعبہ ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ بھی کچھ حصہ شامل کیا کرو۔ آپ مانتے ہیں کہ آپ چودھری صاحبان ہیں، ملک صاحبان ہیں، بٹ صاحبان ہیں، لیکن سرکار کی کمی تو ہے نا، سرکار کی کمی تو برا نہ بنائیے گا معذرت کے ساتھ۔ میرے بھائی باہر اب جائیں گلیوں میں، شیر والے شیر کے نعرے لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا قائد ہے، بلے والے بلے کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کا قائد ہے، تیر والے تیر کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کا قائد ہے۔ پتہ ہے کہ قبر کے اندر نہ جناب عمران صاحب نے آنا ہے، نہ زرداری صاحب نے آنا ہے، نہ نواز شریف نے آنا ہے۔ معلوم ہے کہ اس اندھیری قبر کو جس نے روشن کرنا ہے، سیدہ زہرا پاک کے بابا، حسنین کے نانا، آمینہ پاک کے لال، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ نے روشن کرنا ہے۔ ان کی باری میں آ کے شرما دیکھ لو، محبت سے پڑھیے الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بہت ہی مبارکباد بھی ہے اور ان کے لیے خیر بھی ہے کہ جو اپنے والد کو بھولے نہیں ہیں، اپنے فوت شدہ کو بھولے نہیں ہیں۔ جناب عبداللطیف صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے یہ ہر سال الحمدللہ اصالِ ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، تو یقیناً ان کا کوئی ایسا عمل ہوگا جو ان کے کام آیا۔ آج ان کے آئزہ اقربا ان کے لیے اصالِ ثواب کی بزم سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مستقل عقیدہ ہے۔ یہ روایتی گفتگو یہاں نہیں ہوگی، سمجھنے والی بات۔ ہمارے ہاں اخبار پرنٹ ہوتے ہیں، سیاسی حضرات یا اخبار پڑھنے والے زیادہ جانتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے رسم کل خانی، رسم چہلم۔ یاد رکھیے یہ چہلم ہو یا سالانہ ختم ہو یا کل خانی ہو، یہ رسم نہیں ہے، یہ رسم یا رواج نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل عقیدہ ہے جو اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے افعال سے بھی ثابت ہے، اور اہل بیت اطہار کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، جب نماز پڑھتا ہے تو آخری قاعدہ میں پڑھتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے اندر پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یارو آج لوگ ہمیں اپنے فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل کرنے سے، دعا مانگنے سے، قرآن پڑھنے سے، نعت خوانی کرنے سے، ذکر کرنے سے، لنگر تقسیم کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن قرآن کا اسلوب تو دیکھو، قرآن کا طریقہ تو دیکھو، اسلام کا انداز تو دیکھو۔ کہا کہ جو بھی نمازی نماز پڑھے گا، آخری قاعدہ جب آئے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک اپنی بخشش کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے اور قیامت تک آنے والے سرکار کے خاتموں کے لیے وہ ایصال ثواب کی دعا نہ کر لے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ دیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ ایک پورا مستقل عقیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ساتھی آئی، یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا دس دے رہے، فرمایا اے صحابہ، میری جو امت ہے نا، یہ میری بڑی پیاری امت ہے، یہ امت مرحومہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ یہ امت مرحومہ کا معنی کیا ہے؟ توجہ سے سنیو، یہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں اور ماننی پڑے گی کہ ہمارا عقیدہ بھی سچا ہے، ہمارا نظریہ بھی سچا ہے، ہمارے نظریات بھی اعلیٰ ہیں، لیکن دکھ ہے کہ ہم اپنے علماء کو سنتے نہیں ہیں، سنتے بھی ہیں تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یقیناً یہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں ان کا عقیدہ تو ہے نا ایصال ثواب ہے، تو آئے بیٹھے ہیں، اگر نہ ہو تو نہ آئے، لیکن دکھ کی بات ہے اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ دلیل کیا ہے تو ہم اپنا شرم سے سر نیچے کر لیتے ہیں۔ سنیے بڑی کمی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت مرحومہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ امت مرحومہ کا معنی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا امت مرحومہ کا معنی یہ ہے کہ جب میرا امتی مرے گا، جب میرا چاہنے والا مرے گا، جب میرا غلام مرے گا، جب میرا کلمہ پڑھنے والا مرے گا، گناہ کار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، خطا کار ہوگا، لیکن جب اسے قیامت والے دن قبر سے اٹھایا جائے گا اللہ اسے نیکوکار بنا دے گا۔ یہ بات میری نہیں، حدیث پاک ہے۔ صحابہ نے حدیث سوال کیا، رسول اللہ کیسے؟ جب وہ مرا تھا گنہگار تھا، قبر میں گیا، نہ اس نے نماز پڑھی،
نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے عمرہ کیا، نہ اس نے صدقہ دیا، نہ اس نے عبادت کی، نہ اس نے ریاضت کی، نہ اس نے کوئی تسبیح پڑھی. کیوں؟ کہ نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ زبان کام کر رہی ہے، نہ پاؤں کام کر رہے ہیں، نہ دل کام کر رہا ہے، مر گیا ہے. اگر پھر کیسے اس کے گناہ معاف ہوئے؟ جملہ سنیے، میرے آقا کا جملہ ہے، فرمایا وہ ایسے کہ جب وہ مرا تھا تو اس کے اعزا، اس کے اقربا، اس کے بھائی، اس کے بچے، اس کے دوست، اس کے رشتہ داروں نے اس کے لیے ایصال ثواب ہی اتنا کیا تھا کہ اس ایصال ثواب کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. یہ تو مسئلہ ہے ہمارا. اب دیکھیں، ایک طرف حدیث پاک ہے، ایک طرف یہ بزرگ تشریف لائے. احترام کرتا ہوں، میں توہین نہیں کرتا، لیکن میں پوچھوں نا آخری جملہ کیا کہا ہے تو آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کی توجہ ادھر چلی گئی تھی. کی بات ہے میرے بھائیو، بدلیے اپنے آپ کو، اپنا معیار بدلیے، اپنی سماعتوں کا معیار بدلیے. ہم اللہ اس کے رسول سے ان لوگوں کو اوپر کر دیتے ہیں. مولوی بھی کیوں نہ ہو، معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں، نعت خان آئے یا مولوی آئے، پیر آئے یا شیخ آئے، سرکار کی حدیث سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. بولیے نا صاحب، کیوں جی؟ سرکار کی حدیث سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. اب میں نے جو حدیث پاس بیان کی ہے، میں پڑھ چوں کسی سے بیان کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ ساتھ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے. ایسی عجیب قوم ہے، ہم سب کی نظریں ادھر چلیں گے، حدیث چھوڑ دی ہم نے. استغفر اللہ ربی بدلی اپنے آپ. ہم ایسی قوم ہے کہ میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوں، جہاز گزرے تو ہم جہاز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جہاز کیسے زیادہ ہے، قرآن پاک چھوڑ دیتے ہیں، حدیث پاک چھوڑ دیتے ہیں. سنیے دوبارہ، صحابہ نے کہا کہ وہ جب مرا تھا تو گناہ گار تھا، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی عبادت کی. تو پھر جب قبر سے اٹھا تو پھرنے کو کہا کیسے ہوا؟ عمل تو کیا کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا ایسے کہ جب وہ مرا تھا تو مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے، اس کے اعزا نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے بیٹوں نے، اس کے بچوں نے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا. پانی کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، نفل کی صورت میں، عبادات کی صورت میں اسے ایصال ثواب کیا. اللہ نے اس ایصال ثواب کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ کب ہوگا؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یہ تب ہوگا جب کسی کا عقیدہ ایصال ثواب پر ہوگا. حق بات کو سب کا برداشت کیجیے، جو سچ بات ہو یہ نہ دیکھا کرو. مولا علی مشکل کشا نے فرمایا لا تنظر الی من قال فانظر الی ما قال. یہ نہ دیکھ کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے. اب آپ بتائیں بھائی، میں نے جو بات کی غلط کی ہے؟ ایک سچ بولیے گا، آپ نے مرنا سچ. ایک طرف سرکار کا فرمان حدیث پاک اور ایک طرف مجھ جیسا گناہ گار بندہ. فوقیت کس کو نہیں چاہیے؟ بولیے بولیے تو یار. ایک طرف حدیث پاک، ایک طرف مجھ جیسا گناہ گار بندہ. کس کو فوقیت ہے؟ حدیث پاک. کس کو مقام ہے؟ حدیث پاک کو. اب جب یہ بات میں نے کی ہے، میں نے دیکھا ایک ساتھ بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اور بھائی اللہ کے بندو، الحق مرن. اب ہم ذاتیات کے اندر، شخصیت پرستی کے اندر، لوگوں کو پوجنے کے اندر اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ نہ ہمیں قرآن کا پتہ، نہ ہمیں حدیث کا پتہ. نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت. یہ قبول ہے موت. حضرات ساڑھے پتہ پیچھے نگری نامی ہوئی آگے ساڑھے پتہ ہو جائے سخت نگری نامی. جو تو دین دینا تو دو نگری کرو گے تو ہم ہیں اعلیٰ حضرت والے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ نا ذرا ہاتھ کھولا رکھا کریں، گفتگو ٹھنڈی کیا کریں، میٹھی کیا کریں، اچھی کیا کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا اچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ سخت باتیں کرتے نا تو لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ آپ کو برا کہتے ہیں. جملہ سنیے میرے اعلیٰ حضرت کا، امام اہل سنت کا. آپ فرماتے ہیں یارو جب تک میں ان کے خلاف باتیں کرتا ہوں، کم از کم وہ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، رسول کریم کے خلاف تو باتیں نہیں کر سکتے نا. یہ ہے احمد اللہ. کس نے کہہ دیا؟ حضور آپ نے وہ ایک نان پورا کی بستی کا ایک شانشاہ ہے، وہ ایک بڑا لینڈ لارڈ ہے، امیر ہے، اس کی ایک منقبت لکھ دیجیے، ایک اس کی شان میں کلام لکھ دیجیے.
وہ آپ کو اتنے پیسے دے گا کہ آپ کو مدرسہ چلانے کے لیے نہ چندے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو فنڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ اعلان کرنے کی ضرورت پڑے گی. بس آپ کے شاعر تو ہے نا، بس ایک اس کی شان میں تو دو چار شعر لکھ لیجیے، ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں. وہ آپ کو اتنے پیسے دے گا کہ آپ کو اس مدرسے کو چلانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھا قانون مدح اہل دولزا بڑے اس کو لانے میری بالا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر صحیح طریقے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الیکشن آ رہے ہیں 8 تاریخ کو، میں نہیں کہہ رہا کس کو ووٹ دیں، میں بالکل کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، لیکن ووٹ آپ کے پاس امانت ہے. کل قیامت والے دن اگر آپ سے پوچھا گیا یہ ووٹ آپ نے کس کو دیا ہے، اگر تو آپ نے کسی شرابی کو دیا ہو، یہ بھی سارے ثواب کی صورت میں قرآن منع، یہ بھی ایک حق ہے نا، ظاہر ہے ہدایت تو کرنی ہے نا. اگر آپ نے کسی شرابی کو دیا ووٹ، اگر کسی زانی کو دیا، کسی وعدہ خلاف کو دیا، کسی دشمن صحابہ کو دیا، کسی دشمن اہل بیت کو دیا، کسی دشمن اسلام کو دیا، کسی سرکار کے کسی ماننے والے کے دشمن کو دیا، کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ کس کی حمایت کی تھی. برے کام تو وہ کرے گا، بنگلے تو وہ بنائے گا، گھر تو وہ بنائے گا، لیکن وہ جو گناہ کرے گا اس کا گناہ تمہیں بھی ملتا رہے گا. اس لیے جب بھی ووٹ دینا ہے گلیوں کے لیے نہیں، بازاروں کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے دینا ہے. میں نے پھر کہا ہے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، لیکن میں خود ابھی اس قابل جانچ سکوں کہ کون حق پر ہے، کون حق پر بس کتنا ہے. کیونکہ جو میرے سامنے ہیں جنہوں نے سرکار کے دین کی باتیں کی ہیں، آپ کے سامنے بھی یہی گزارش کروں گا، ووٹ دیتے ہوئے بریانی کی پلیٹ کو نہ دیکھیے گا، ان گلیوں کو نہ دیکھیے گا، اسٹریٹ لائٹ کو نہ دیکھیے گا کہ بندے کے اندر دین کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جناب عبداللطیف صاحب کو کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرمائے. میری گفتگو ان بھائیوں کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول مجھے فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ